جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ نافرمانوں پر زلزلہ آتا ہے عذاب کی شکل میں، پتھر برستے ہیں عذاب کی شکل میں، پکڑاتی عذاب کی شکل میں، فرمان برداروں پر جب حال آتا ہے، دیکھو نا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے سالار لشکر ہیں اور فلسطین کی سرزمین ہے اور اللہ نے طاعون ڈال دیا، 30,000 صحابہ تابعین اس میں شہید ہو گئے، 30,000۔ میں ساری پٹی پہ چلا ہوں، تھوڑا سا 1991 میں میرا وہاں سفر ہوا تھا تو شرحبیل بن حسنہ کاتب وحی وہاں دفن، عبادہ بن صامت وہ انصار کے سردار وہاں دفن، معاذ ابن جبل علماء کا جھنڈا اٹھانے والے وہاں دفن، عبد الرحمن ابن معاذ وہاں دفن، زرار ابن ازور وہاں دفن، ابو عبیدہ بن جراح اسی جگہ پر دفن۔ ایک وادی میں طاعون اللہ نے پھیلایا، نہ تو یہ نافرمان ہیں نہ یہ ظالم ہیں، نہ یہ تو صحابہ ہیں بھائی، یا تابعین ہیں، صحابہ ہیں تابعین ہیں، افضل ترین بہترین انسان، افضل ترین انسان، اعلیٰ ترین انسان، امین امت ابو عبیدہ۔ آپ نے کہا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا، میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جو لے کے چلے گا۔ یہ معاذ ابن جبل طاعون میں گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن طاعون میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح طاعون میں گئے، یہ بڑے بڑے سرداران جن کی قبریں تو محفوظ ہیں، باقی تو 30,000 اس وادی میں دفن ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں زمین ان کو اپنے اندر چھپا کے لے گئی۔ تو یہ کوئی عذاب نہیں تھا، امتحان تھا، یہ عذاب نہیں امتحان ہے۔ لکھا ہے مورخین نے اللہ نے اتنے بڑے عدد کو اٹھا لیا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی تھے، سارا عالم فتح کر لیتے، ایسے شاہ سوار اٹھائے گئے، ایسے ابطال اٹھائے گئے، زرار بن ازور 1000 آدمیوں پہ بھاری شمار کیے جاتے تھے، جس طرف کو ان کا منہ ہوتا تھا آگے ایسے روم بھاگتا تھا جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کو بھی آزمایا، بروں کو پکڑا، اچھوں کو آزمایا۔ اچھوں کو آزمائے مانے کہ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ یہ آیت امتحان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کو بھی آزما لیں گے، نیک لوگوں پر بھی زلزلہ آ جائے گا۔ یہ ساری پٹی تو سب تبلیغ والے لوگ ہیں، یہ سورا ناران تک تبلیغ ہے۔ میں تو جماعت میں سفر کیا ہے، ویسے سفر کیا ہے، جگہ جگہ ہماری جماعت یہاں پھری ہوئی ہے، یہ تو سب نیک لوگ، نمازی لوگ، پردہ دار عورتیں، روزے دار لوگ، باقی گناہ کہاں نہیں ہیں، نافرمانیاں کہاں نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اپنے اچھوں کو اعلی درجات دینے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور بروں کو پکڑنے کے لیے عذاب لاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے شہید کو بلایا جائے گا، حساب دو بھائی، شہید صاحب حساب دو، حساب دیا جا رہا ہے۔ سخی کو بلایا جائے گا، سخی صاحب حساب دو، صالحین کو بلایا جا رہا ہے، حساب دو۔ اور جب آئے گا مصیبت والا، دکھوں والا، مصیبتوں والا جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اس سے شرم آ رہی ہے، میں اس کا حساب نہیں لوں گا، میں نے دنیا میں اس کو دکھ دے دیا تھا، بس 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 چلو چلو جنت میں جاؤ، تیرا راستہ صاف ہے۔ بچے مرے وہ تو سارے جنتی، بچہ تو کافر کا بھی مر جائے تو جنتی ہے، یہ تو ایمان والوں کے بچے۔ اور باقی مرے تو رمضان میں مرے، رمضان میں دوزخ بند ہوتی ہے، جنت کھلی ہوتی ہے، دوزخ کو ویسے ہی تالا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا کریم و رحیم ہے کہ وہ جب رمضان میں دوزخ کو بند رکھتا ہے نا تو جو ایمان والا آتا ہے نا، چل یار تجھے تیرے لیے اب میں کیا دروازہ کھولوں، تو ادھر ہی چلا جا، جنت میں ہی چلا جا۔ اب ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رمضان کا مہینہ ختم ہو تو پھر کنڈا کھول کے آ جاؤ بھائی اب دھکا دو ان کو، آ جاؤ بھائی اب پکڑو، یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں پر مجھے اپنے رب پہ یہ گمان ہے، یہ امید ہے کہ وہ بڑا سخی ہے، جب ایک دفعہ درگزر کیا تو دوبارہ پھر کاپی نہیں کھولے گا، پھر دوبارہ اس کی فائل نہیں کھولے گا۔ تو ہم ان کے لیے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوگا، ان کے درجے بلند کیے ہوں گے، ان کے لیے کوئی جنت میں مقام طے کیا ہوگا، وہ نہیں پہنچ سک رہے تھے اپنے عمل کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھٹکا دے کر ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ ہمیں جھٹکا دیا کہ ایبٹ آباد کے لوگوں مال کی دوڑ چھوڑو،
चंद मिनट में अमीर और गरीब को बराबर करके दिखा दिया, चंद सेकंड में शाह और गदा को बराबर करके दिखा दिया, चंद सेकंड में करोड़पति को और कखपति को खेमे के नीचे बिठा दिया। अरे अदालतों में से केस उठा लो, लड़ाई झगड़े मिटा दो, जमीनों के दुकानों का केस मिटा दो, हटा दो, कत्ल की सुने कर लो, लड़ाइयां छोड़ दो, झगड़े छोड़ दो। अरे जालिम दीवाने, अगर इस गड़गड़ाहट ने भी मुझे तुझे बेदार न किया तो फिर इसके बाद किसी और का इंतजार है, किसी और धचके का फिर इंतजार है। तो अल्लाह ताला ने हमें इबरत दिलाई, उनको जन्नत में पहुंचाया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी थे, अल्लाह पाक से अजीब और गरीब बातें कर लिया करते थे जो कोई नबी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता। कहने लगे, नहीं, मैंने एक दफा तो जरूर देखना है। ये मूसा ही की शान थी। अल्लाह से कहने लगे, या अल्लाह, आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हो, ये क्या चक्कर है? इन्नका तुक़त्तिरु अलल मुमिन, ये देख रहे हो तकदीर, या अल्लाह तुम मुसलमान को तो रगड़ा ही देता रहता है, रगड़ा ही देता रहता है, या अल्लाह ये क्या चक्कर है? तो अल्लाह ताला ने जवाब देने की भैया जन्नत का दरवाजा खोल देगा, जरा इधर तो देखो। जब जन्नत को देखा, बहती नहरें और उड़ते परिंदे और उछलते चश्मे, झुके हुए फैले हुए साए, धरे हुए जाम, भरी हुई सुराहियां, सफ बस्ता खुद्दाम और कतार अंदर कतार कालीन, गालीचे, गाँव तकिए और हसीन और जमील खूबसूरत लड़कियां, तो पुकार उठे, मेरे मौला, तेरे इज्जत की कसम, जलाल की कसम, बुलंदी की कसम, मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक जमीन पे लगा हो और ऐसे घिसटता फिर रहा हो और इस तरह इस जिल्लत और तंगी में क़यामत तक की जिंदगी गुजारे। जबकि एक मिनट भी ऐसा मुश्किल है, क़यामत तक ऐसे सिसकता रहे, इसी तरह तड़पता रहे, फिर मर के जन्नत में चला जाए। जो तूने मुझे दिखाई है, तो या अल्लाह उसने कोई गम नहीं देखा। फिर वो कहने लगे, या अल्लाह, इन्नका तुवस्सिउ अलल काफिर, या अल्लाह तू काफिर की बड़ी मौज कराता है, उसको बड़ी छुट्टी देता है, ये क्या चक्कर है? तो अल्लाह ताला ने दोज़ख का दरवाजा खोल दिया, कहा इधर देखो, जहन्नम देखी, आग, भड़क, शोले, सांप, बिच्छू, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जलाल की कसम, बुलंदी मर्तबा की कसम, अगर काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, 6 बर्रे आज़म का बादशाह हो, क़यामत तक जिंदा रहे, सर में दर्द भी ना हो और मुसलसल हुकूमत करता 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 हजारों बरस की लज्जतें लेकर मरे, पर चला जाए दोज़ख में, तो तेरी इज्जत की कसम उसने कुछ नहीं देखा, तो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। अल्लाह की हिकमतों को अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन मुसीबत ज़दों को बुलाएगा ना, आओ भाई, आ गए भाई, तुम्हारा कोई हिसाब नहीं, शहीद फंस गया हिसाब में, ये बेहिसाब। फिर जब अल्लाह इनकी जन्नत खोलेगा तो हो आफियत वाले लोग कहेंगे, हाय ऐसी आलीशान जन्नत, काश हमारी भी दुनिया में कैंचियों से बोटियां काट दी जाती और हमें भी इसके बदले में ये जन्नत मिल जाती। तो सस्ता सौदा था, कैंची का लफ्ज इस्तेमाल किया, खंजर और तलवार का इस्तेमाल नहीं किया कि खंजर और तलवार तेजी से काट देता है, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए ना कि गोश्त काटने के लिए। मुराद ये था, उनकी मुराद ये थी कि दुनिया में इतना दुख सहते, इतना दुख सहते, इतना कैंची से गोटी गोटी कर दिया जाता और दुख आता है, लेकिन अगर इसके बदले में ये मिल जाता जो इनको मिला है, सस्ता सौदा था। फिर मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी को बुलाएगा, जिसने आदम की नस्ल में सबसे ज्यादा दुख देखा, उसको बुलाएगा। अल्लाह ताला के जरा इसको जन्नत का चक्कर लगाओ। जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, दरवाजे तक ले जाकर वापस ले आएंगे, एक झलक अंदर पड़ेगी और वापस। जब वापस आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे तूने दुनिया में बड़े दुख देखे? कहेगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैंने तो कोई दुख देखा ही कोई। फिर अल्लाह आदम की नस्ल में उस शख्स को बुलाएगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लज्जत की जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह ताला कहेंगे, जरा जहन्नम दिखा के लाओ। जहन्नम के दरवाजे पर लाकर और यूं वापस बुला लिया जाएगा, सिर्फ उसकी नजर पड़ेगी और वो वापस आएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्यों भाई तूने दुनिया में बड़े ऐश किए? कि या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, मैंने दुनिया में सुख नाम की कोई चीज नहीं देखी। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत में महल हैं ट्यूब की तरह लटके हुए, पर इसको तो रस्सी ने बांधा हुआ है, उन महलात को ऊपर से रस्सी ने कोई नहीं बांधा, और छत की तरह नीचे पिलर कोई नहीं, ऊपर रस्सी कोई नहीं, लैसा लहा मआलिकु मिन फौक़िहा वला तिआमतुन मिन तहतिहा, नीचे सुतून कोई नहीं, ऊपर रस्सी जंजीर कोई नहीं, वो पूरे का पूरा महल बादलों की तरह खड़ा हुआ है और पूरी जन्नत में यूं उड़ता है जैसे परिंदा उड़ता है। पूरा महल लाओ लश्कर के साथ, हूर व कुसूर के साथ, शराब व जाम के साथ, सागर व मीना के साथ,
تو وہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے؟ نہ سیڑھی نہ پوڑی، داخل کیسے ہوں گے؟ اندر کیسے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کبھی دیکھا پرندہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، جب اسے اپنے گھونسلے میں جانا ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ یوں ایک اڑان بھرتا ہے اور اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ایک اڑان کے ساتھ جنتی اس کے اندر ہوگا۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا ہے، کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں دکھ سہتا رہا، لأہل الاوجاع والاسقام والبلوى، درد مندوں کے لیے ہے، دکھیوں کے لیے ہے، دکھ سہنے والوں کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی کہ ہر حال میں اس امت کے لیے بہتری ہے۔ ابھی تو اللہ کے محبوب کی دعائیں نہ ہوتی تو زلزلے کی بجائے ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ دعا دو اس کملی والے کو جس کے آنسو بیچ میں آ جاتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بندر کنہیں بنایا؟ کافر نہیں تھے جن کو بندر بنایا، مچھلی کھانے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اہل ایمان تھے۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ، انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کو پکڑ لیتے اتوار کو کھا لیتے، ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے۔ دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن آتی، باقی دنوں میں کوئی نہ آتی، چند دن صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر کھول دیتا۔ انہوں نے صبر نہ کیا تو انہوں نے دریا کے ساتھ ایک دروازہ بنایا، آگے ایک بڑا حوض بنایا، اس کے ساتھ پھٹا لگایا، ہفتے کے دن وہ پھٹا اٹھا دیتے تو پانی حوض کی طرف جانا شروع ہو جاتا، اس کے ساتھ مچھلیاں بھی جانا شروع ہو جاتی۔ جب وہ مچھلیوں سے حوض بھر جاتا تو پھٹا گرا دیتے، اتوار کو جا کر حوض میں سے ساری مچھلیاں پکڑ کے کھانے بیٹھ جاتے۔ گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے سمجھا اللہ بھی کوئی پولیس مین ہے جسے دھوکہ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہا ہے تو ایک دن میں کونوا قردۃ خاسئین، صبح جب تم اٹھو تو بندر بن کے اٹھو۔ صبح چھوٹے بڑے سب بندر بن کے پھدک رہے تھے، اور جنہوں نے روکا تھا کہ یہ کام نہ کرو وہ تو بچ گئے۔ تو ان کے رشتہ داریاں آپس میں، صبح ان کی بستی میں سناٹا، کوئی آواز نہیں، دروازے نہیں کھلے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بندر ہی بندر، اور ایک عجب تماشا ہوا، ہر بندر اپنے رشتہ دار کو پہچان کر اس کے پاؤں میں گر کر رو رہا اور فریادیں کر رہا۔ لیکن اب ہاتھ سے تیر نکل چکا تھا، 3 دن میں سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ سور بنایا، مسلمانوں میں سے بنایا، بندر بنایا، اہل ایمان میں سے بنایا۔ جب انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا، اگر میرے آپ کے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی اور ان کے راتوں کا رونا نہ ہوتا اور ان کی درد بھری فریادیں نہ ہوتی تو میرے بھائیو زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، یہ ننگے ناچ یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، یہ سود، یہ شراب، یہ محفلیں، یہ ظلم، یہ ستم، یہ قتل، یہ غارت، یہ ڈاکے، یہ چوری، یہ دشمنیاں، یہ ساری مچھلی سے بڑا جرم ہے۔ پر بیچ میں وہ آپ آ جاتا ہے اور دنیا سے جاتے جاتے ہمارا کام کر گئے۔ 12 ربیع الاول کی گرم صبح شروع ہو چکی تھی، جون کی تپتی ہوئی صبح نمودار ہوئی۔ 13 جون 12 ربیع الاول اور چاشت کا وقت، سورج پوری طرح کھل چکا ہے کہ جبریل ہولے ہولے اندر داخل ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ، کسی آج اور انداز میں اندر آئے، بڑا اترا ہوا چہرہ، بڑے غمگین، یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تم اس کے امتی ہو جس کے در پر ملک الموت بھی پوچھ کے اندر گیا تھا۔ تو آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ بھی ساتھ تھا۔ ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا، اب جو آپ فرمائیں گے میں وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو، نکال لو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے ایسے اشارہ کیا، تیری کیا رائے ایسے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آگے آپ جو کہیں گے وہ ہوگا، اوپر تو انتظار ہو رہے ہیں، اوپر تو شوق ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا۔ ہائے 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 کیا رسول ملا، کوئی نبی جاتے ہوئے یہ کام نہ کر گیا، کوئی نبی جاتے ہوئے یہ کام نہ کر گیا جو ہمارا کر گیا۔ جبریل واپس، ملک الموت وہیں کھڑا ہے ادب کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہ چھوڑیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں،
اللہم الرفیق الاعلی، میرے رب مجھے اوپر والوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ زندگی بھر کا تھکا مسافر، بڑی تکلیف تھی، سر پھٹ رہا تھا، بخار کی شدت تھی، تو آپ کہتے ہو تو اما تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کر کہنے لگی واہ کیا روا ابا، اے میرے باپ کے دکھ درد۔ تو میرے نبی نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، فاطمہ آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہ دیکھے گا۔ جب اللہ نے کہا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس آیت کو اترنے پر آپ نے فرمایا تھا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن چلے گئے۔ پھر 23 برس یہ مسافر چلا اور چلا اور رویا اور رویا، ہائے ہائے، اور ایسا امت کے لیے کھپا ہے، ایسا کھپا ہے، ایسا کھپا ہے کہ اس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ جب آج سے 4000 سال پہلے، 4-5 ہزار سال پہلے ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں، 6 برس کا معصوم بچہ ہے اور 96 برس کا بوڑھا باپ ہے، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا۔ کتنا روئے اور دعائیں مانگی، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ دے۔ 86 برس کی عمر میں اولاد ہوئی، اور جب وہ ہو گیا دل کے قریب اور دل میں بس گیا، آنکھوں میں رچ گیا، حکم آیا جا ذبح کر دے۔ اب باپ بیٹے میں بات ہو رہی ہے، بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے۔ بچہ جواب دیتا ہے میرے ابا جلدی کرو، دیر نہ کرو، یا ابت فعل، جلدی کر، دیر نہ کر، میرا حوصلہ دیکھ لے، تو میرا صبر دیکھ لے، تو تیر آزما، میں صبر آزماؤں گا، تو کر جو تیرے اللہ نے کہا تو کر۔ یا ابت کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے قبول کیا، اگر خوشی سے قبول نہ کرتے تو یا ابت کا لفظ نہیں آ سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابن قدامہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ بیٹا تو بڑا خوش ہو گیا ہے، اور کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ابا جان خوش کیوں نہ ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے۔ ہاں ایک غم مجھے ضرور ہے، اور وہ میری ماں کا ہے، میری ماں کو بڑا غم ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا، کہا آپ ایسا کرنا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، میری نشانی اس کے پاس رہے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر یہیں دبا دینا، اور ابا میرے ہاتھ باندھ، میرے پاؤں باندھ۔ ہم تو بکرے کے ہاتھ پاؤں بندھتے نہیں دیکھ سکتے، 96 برس کا بوڑھا اپنی پگڑی سے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور اسے زمین پہ لٹا رہا ہے، اور اس کی کمر پر گوڑے کو رکھا، گھٹنے کو، اور ان کے سر کے بال پکڑے ایسے اٹھائے، پیشانی کو اوپر اٹھایا۔ بیٹے نے کہا تھا الٹا لٹانا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، کہ نظروں سے نظریں چار ہو کر کہیں چھری نہ کانپ جائے، کہیں ہاتھ نہ ہل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے سوار ہوئے اور یوں ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا اور چھری کو تولا، اور ایسے آسمان کو دیکھ کر کہا میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج اس قربانی پر تو راضی ہو جا، اور اگر تو کوئی میرا امتحان لینا چاہتا تھا تو آج اس امتحان میں مجھے پاس کر دے۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہائے ہائے ہو، فرشتے بھی روئے، اور دوسری دفعہ فرشتے روئے جب طائف کے پہاڑ رو رہے تھے، دھرتی رو رہی تھی، فضا رو رہی تھی، جب میرے اور آپ کے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے اور طائف کے بدماش پتھر مار رہے تھے، اور وہ پنڈلیوں پہ پڑھ پڑھ کے خون کے فوارے چھوڑ رہے تھے، اور زمین پر ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ یوں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل هین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ بدیاں ہزار اولامیں کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کنن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ موڑے تے کدی مکھ نہ موڑے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بھنے۔ یہ ہماری اپنی زبان کے اشعار ہیں، اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی شاعری تمہیں سنائی ہے، عاشق سوئی حقیقی جڑا
قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے تھوڑے سائے تلواراں کھنے. یہ وہ ہے جو مجنوں کہہ رہا ہے، یہ وہ جو مجنوں کہہ رہا ہے. پائے سگ بو سید مجنوں خلق پرسد اینچ سود این سگے در کو لیلا گاہ گاہ رفت بود. یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خن نہاد برکت با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. آج ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، زمین آسمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے. پیٹ کے پجاری نہیں ہیں، شش کے لذتوں کے پجاری نہیں ہیں. پتھر پڑ 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 سارا پنڈلیاں خون خون ہو گئیں، پاؤں اور جوتوں کے تلوے آپس میں چپک گئے، بے ہوش ہو کے گرے. زید بن حارثہ نے اٹھایا. عتبہ جیسا جانی دشمن بھی پکار اٹھا، ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو. جس کے لیے جانی دشمن بھی رحم 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 پکار اٹھے، اس نے کیا دکھ جھیلا ہوگا. تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کرواؤ. اس وقت تبلیغ کا کام ایک بہت بڑا آسرا ہے، ان پر خرچ بھی کرو، اپنے جیبیں کھول دو، ضرورتوں پر آ جاؤ اور اپنے در کھول دو. انصار مدینہ بن جاؤ، ایبٹ آباد کو مدینے کی بستی بنا دو، ایبٹ آباد کو مدینے کی بستی بنا دو. ان پر مال بھی لوٹاؤ، ان پر جان بھی لوٹاؤ، ان کی رکھوالی بھی کرو، ان کی عزت و ناموس کی رکھوالی بھی کرو. میں آج کیمپوں میں گیا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. ابھی تو سردی آ رہی ہے، ابھی تو سردی آ رہی ہے، تمہارے امتحان آ چکا ہے کہ تم پتھر دل رکھتے ہو یا نرم دل ہو. تم کسی کو دیکھ کے اشک بار ہوتے ہو، یا اب بھی تمہارے گھر میں کیبل چلیں گے، یا اب بھی تمہارے گھر میں موسیقی کی سرتان چلے گی، یا اب بھی تم مال کے پجاری بنو گے. ایبٹ آباد کو مدینہ بنا دو، اپنے گھروں کو کھول دو، اپنی تجوریاں کھول دو. اب زکات کے حساب کے چکر میں نہ پڑو کہ میں تو زکات دے چکا ہوں، میں تو فطرانہ دے چکا ہوں. لگا دو، لٹا دو. قربان جاؤں مدینے والوں پر جو یہاں تک آ گئے. میاں بھائی عبد الرحمن، یہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو تو کہے گا اسے طلاق دے دیتا ہوں، تو نکاح کر لے. یہ میرے باغ ہیں، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا تجھے دینے کو تیار ہوں. اس کے سلے میں کیا ملا؟ اس کے سلے میں انصار کو کیا ملا؟ وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا، مہاجرین کو بھی نہیں ملا. آپ نے فرمایا انصار، انصار. ایک بات تمہیں بتاؤں، میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، اوروں کو آگے کر دیا جائے گا، تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا. پھر تم کیا کرو گے؟ کہا یہ ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے. آپ نے فرمایا تمہیں اسے اچھی بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ وہ کیا؟ کہ تم صبر کر جانا، حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کر لینا، میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں گا. اور انصار کو وہ دعا دی ہے جو مہاجرین کو بھی نہیں دی. اللہم اغفر للانصار، اللہ انصار کی بخشش کر دے. ولی ابناء الانصار، ان کے بچوں کی کر دے. ولی ابناء الانصار، ان کے پوتے پوتیوں کی کر دے. ولی جیران الانصار، ان کے پڑوسیوں کی کر دے. ولی ازواج الانصار، ان کی بیویوں کی کر دے. ولی موال الانصار، ان کے نوکروں غلاموں کی بخشش کر دے. انصار بن جاؤ، مال بھی لٹاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، اللہ واپس کرے گا. انفق ينفق علیک، انفق ينفق علیک، خرچ کرو، اللہ تم پر واپس کرے گا. یہ موقع ہل جائے، کہاں پتھر سرک جائے، کہاں کوئی کوڑا برس جائے، مہلت چلتی ہے تو چلتی ہے، جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر کام دوسرے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں ان سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اپنا حق پہچانو، اللہ اس کے نبی کا حق پہچانو. اپنے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ جو ساری زندگی روتا روتا ہمارے لیے گھل کے چلا گیا، سامنا کیسے کریں گے اس کا؟ کہ اسے تو موت پر بھی امت یاد رہی، اس سے موت پر بھی امت یاد ہے. یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ اکیلے نہیں چھوڑوں گا. کہ اب ٹھیک ہے، اب بلا لے، اب بلا لے. اور جاتے ہوئے 2 وصیتیں فرمائیں، 2 وصیتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا،
95% نماز چھوڑ گئے. وما ملکت ایمانکم، میری امت غلاموں، فقیروں، نوکروں، مزدوروں سے اچھا سلوک کرنا. دیکھو مالدار لوگ غریبوں کو کیسے گالیاں نکالتے ہیں، کیسے ان کو ذلیل کرتے ہیں، کیسے ان کو خوار کرتے ہیں. ڈرائیور سے تھوڑی سی گاڑی لگ جائے، نہ ڈرائیور کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ بیٹی چھوڑتے ہیں، نہ بہن چھوڑتے ہیں. اپنے ہاتھ سے ساری گاڑی ٹکر ہو جائے، اف اوہو، اس کے سوا کچھ نہیں کہتے. ڈرائیور کے ہاتھ سے ذرا سی لگ جائے، تیری ماں تیری بہن. کیا بہن اتنی سستی ہو گئی غریب کی کہ گاڑی کی خراش پہ بیچ دیا؟ تو میرے بھائیو، سارا مجمع اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ. اس امت کی امتیازی شان ہے، ہمیں اللہ نے یہ نبوت کا کام دیا ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر ان سے توبہ. یہ تو سارا آپ کا علاقہ ہے نا، یہ کو 25,000 مربع کلومیٹر کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. اس میں پھرو اور لوگوں کی مدد بھی کرو. جو چیز ان کی ضرورت ہے ان تک پہنچاؤ. کوئی شہرت کی طلب نہ رکھو، کوئی واہ واہ کی طلب نہ رکھو. جس اللہ کے لیے کر رہے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑا قدردان ہے. ایک صحابی رات کو بیٹھے رو رہے، یا اللہ تیرا نبی کہتا مال لگائیں، میرے پاس مال ہے نہیں ہے، اب میں کیا لگاؤں تیرے نام پہ؟ تو چلو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ میرے جس مسلمان نے میری بےزتی کی، مجھے ذلیل کیا، تو میرا اس پہ حق تو بن گیا قیامت کے دن کہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں، اس کے بدلے میں نیکیاں لوں. یا اللہ میں یہ اپنا حق معاف کرتا ہوں، تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، میرا یہی صدقہ قبول کر. اندر کمرے میں بات ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں آئے، سلام پھیرا. اب میرے نبی نے کہا بھائی وہ صدقہ کرنے والا کون ہے؟ آج صدقہ کس نے کیا ہے رات کو؟ کوئی بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں بولا. ان کو بھی خیال ہے کہ میں کوئی صدقہ کر کے آیا ہوں، میں کوئی خیرات کر کے آیا ہوں. چپ، سارا مجمع چپ. پھر آپ نے دوبارہ واضح کیا بھائی آج رات اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے. تو آپ نے کہا تیرے رب نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے. کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے. ان کے پلے ہی کھانے کے خرچ کریں، انہوں نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا، اللہ نے اسے صدقے میں لکھ دیا. مالداروں پہ توقع نہ رکھو. بہت کم مالدار ہیں جو سخی ہیں، بہت کم مالدار ہیں جو سخی ہیں. اکثروں کے دل ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. وہاں پتھر پھٹے ہیں، وہاں گوشت کے دل کوئی نہیں ہے. تم مالداروں پہ مت توقع رکھو. کوئی مالدار ہیں جنہیں اللہ نے سخاوت کا ہاتھ دیا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ دینے والوں کو اور دیتا ہے. سخی جنت الفردوس سے نیچے نہیں رہ سکتا اور بخیل جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا. تو میرے بھائیو، سخی بنو، غریب بھی خرچ کرو، مالدار بھی خرچ کرو، متوسط بھی خرچ کرے. کو کلمہ بھی سکھائیں، کو نماز بھی سکھائیں. خیمہ بستیوں میں جماعتیں بھیجو، وہاں خیموں کی مسجدیں بنا کر اس میں جماعتیں پڑی ہوں اور ان پر خرچ بھی کریں، ان کی نماز کو بھی ٹھیک کریں. اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس سے خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں. اوپر سے رحمت کا اجتماع بھی قریب آ چکا ہے. اجتماع کے عنوان سے سارے ہی نکل جاؤ، سارے ہی نکل جاؤ. یہ نقل و حرکت ہی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی. کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ تم بھاگ کے باہر نکلتے ہو، اگر زمین پھٹ گئی پھر کہاں جاؤ گے؟ کہتے جی ہو جھٹکے آئے نا، دعا کرو جھٹکے نہ، ورنہ لوگ ایسے بھاگیں گے کہ بھگدڑ میں ہی لوگ مر جائیں گے. تو مجھے خیال آ رہا تھا چلو ہم بھاگ کے باہر نکلے، آگے زمین نے منہ کھول لیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کیا زمین اللہ کی نہیں ہے؟ صرف چھت گرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ تو زمین پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہ پھٹے، نہ زمین پھٹے، نہ چھت ٹوٹے، میرا اللہ میری روح کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے مارنے کے لیے کوئی زلزلہ چاہیے، چھت چاہیے، زمین چاہیے یا پتھر چاہیے؟ امر ہے امر، مار دو، مر گیا. 33 سال کی جوانی، فاتح اعظم سکندر یونانی 13 جون 353 قبل مسیح کی گرم دوپہر میں بابل کے شہر میں وہ بدبخت ایڑیاں رگڑ رہا تھا. لاکھوں انسانوں کا خون پینے والا آج دیکھو کس بے بسی سے چوہے کی طرح مر رہا ہے. چاروں طرف لاکھوں تلواریں ننگی، اور بیماری بھی کوئی نہیں، ملیریا بخار، ملیریا بخار میں مرا ہے ظالم. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری دولت حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں. نہیں بدبخت، تجھے یہیں مرنا ہے. یونانی جلا دیتے، جیسے ہندو جلاتے ہیں یونانی جلاتے تھے. بیٹا اس کا پہلے قتل ہو گیا تھا ملتان پر حملے میں، ملتان کے حملے میں بیٹا بھی قتل ہوا، خود بھی زخمی ہوا.
اس کی سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی، پارا پارا ہو گئی، نشان مٹ گیا، اس کا اپنا بھی، لاش کو جلا کے راکھ بنا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہاں اسے مارنے کے لیے نہ زلزلہ چاہیے، نہ پتھر چاہیے، نہ بیماری چاہیے، اس کا امر ہے، اس کا امر ہے، اس کا امر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ تو بھائیو اپنے در کھلے کرو، اپنی جیبیں کھول دو اور گزارے پر آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، اور انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا، جو کہ روٹی سرکے کے ساتھ کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ اپنے ذاتی پیسے سے ذبح کر کے بھوکوں کو کھلاتے تھے۔ 20 اونٹ، ایک اونٹ 50,000 کا آتا ہے، اچھا اونٹ 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ خرچ ہو رہا تھا، اور خود سرکے سے روٹی کھا رہے ہیں، اور راتوں کو بے قرار ہو کر پھر رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا، بچے رو رہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ اس میں ڈوئی کھڑ کھڑ کر رہی ہے، بچوں کی چیخ و پکار سن کر آئے، مائی کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا تو یہ کیا پکا رہی؟ کہا کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو بہلانے کے لیے رکھا ہے کہ یہ روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بلک پڑے کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو وہ بولی تو پھر ہمارا امیر کیوں بنا پھرتا ہے اگر ہماری خبر نہیں لیتا؟ میں اس کا اللہ کے ہاں جا اس کو پکڑوں گی۔ بے قرار ہو کے عمر بھاگے بیت المال میں سے سامان اٹھایا، بوری بھری۔ ان کے غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہا قیامت کے دن تو اٹھائے گا، میری کمر پہ رکھ۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بوری کمر پہ اٹھا کے بھاگا ہوا جا رہا ہے۔ میں جا کے رکھا، گھی نکالا، کھجور نکالی، پنیر نکالا، آٹا نکالا، اس میں ڈالا، اور یہ عرب کا حلوہ ہے، وہ تیار کر رہے ہیں، نیچے آگ خود پھونک رہے ہیں، آگ جلا رہے، پھونکے مار رہے، دھواں نکل رہا، داڑھی سے آنکھوں میں جا رہا، خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ بچے کھا کے ہنسنے لگے، کودنے لگے۔ عمر بیٹھ کے دیکھتے رہے، پھر اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں ان کو ہنستا بھی دیکھ لوں۔ وہ عورت کہنے لگی تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تو یہ نہ کہا کہ میں ہی عمر ہوں، یہ فرمایا کل تو جب عمر سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی۔ اپنے دروازے کھول دو، اپنی تیوریاں کھول دو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ۔ اس سے بڑا اور موقع اللہ کی رحمت کو لینے کا نہ پاؤ گے۔ تو بھائی سب کی خدمت میں گزارش کروں، سارا علاقہ انصار مدینہ بن جائے، ان کی عزت اپنی عزت سمجھو۔ کتنے عزت دار سڑک پہ آ گئے، اوروں کو تقسیم کرنے والے، ایک جھٹکے میں اللہ نے شاہ و گدا کو ایک کر کے دکھا دیا، ایک جھٹکے میں اللہ نے امیر و غریب کو سڑک پہ بٹھا کے دکھا دیا، اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ پاگل دیوانے مت اکڑ، اپنی اوقات پہچان، اپنی حیثیت پہچان۔ تو خود بھی توبہ کرو اور اوروں سے بھی کرواؤ، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ زبان سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب رائمنڈ کے اجتماع سے جماعتیں بن کے سال 7 مہینے چلا 4 مہینے کے لیے جو نقد تیار ہو کھڑے ہو کے ذرا دکھا دو، نام کیا لکھنے کھڑے ہو کے دکھا دو، کون کون نکل جائیں گے، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کے واسطے، نکل جاؤ، اوروں کو نکال دو، نکل جاؤ، اوروں کو نکال دو، نکل جاؤ، اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کا وقت ہے یہ۔ اور بھائی اور کھڑے ہو جائیں، اوپر والے اس سے اوپر والے ہاتھ کے اشارے سے کھڑے ہو کر اللہ کو اپنی نیت دکھاؤ، بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بیٹھنا ہلاکت ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کھڑے ہو جائیں بھائی، سب کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی نہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اور دیکھو بھائی گزارش یہ ہے، سنو بھائی، پہلے تم لوگوں نے بہت شور مچایا تھا، چپ رہو اللہ کے واسطے۔ ہاں بھائی، جن بھائیوں کا وضو ہو، جو بھائی باوضو بیٹھے ہوں، دعا کے بعد 2 نفل توبہ کے پڑھ کے گھر جانا۔ جن کا وضو نہیں ہے یہیں وضو کر کے 2 نفل پڑھ لینا، یا گھر جا کے سونے سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھنا، اور اسے روز کی عادت بنا، روزانہ 2 نفل کم از کم اللہ کے دربار میں گناہوں پر توبہ اور استغفار کی عادت بناؤ۔ چلا کرو گے نا سارے اس کا؟ اور روز اللہ سے رو کر مانگو کہ یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ درگزر فرما۔ تو اس کو آنسوؤں سے تو منا سکتے ہیں، طاقت سے کون منائے؟ عاجزی تو چلے گی،
نیاز مندی تو چلے گی، اکڑ مکڑ کہاں چل سکتی ہے؟ تو روز کی اپنی عورتوں سے بھی توبہ، گھر سے غیبت نکالو، جھوٹ نکالو، چغلی نکالو، اور کمیاں پکڑنا، تنقید کرنا، تبصرے کرنا، دکانوں سے ناپ تول کی کمی، اور بازاروں سے گانے کے کیسٹیں والے توبہ کریں، یہ سود والے توبہ کریں، یہ انعامی بانڈ والے توبہ کریں، یہ لاٹری والے توبہ کریں، ان ساری چیزوں سے خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کروائیں۔ اپنی زبان سے جھوٹ نکالو، غیبت نکالو، گالی نکالو، تو تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قیمتی بنے۔